بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشیل چینل اصولی اور 360 زاویے پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لیے خوش آمدید۔ ابھی میں نے آپ کو یوکرین اور رشیا کی ٹینشنز کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کرنا ہے، کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کا جو مرکز ہے، جو دائرہ ہے، وہ یورپین یونین کا یوکرینی صدر کو یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اشتعال انگیزی دلانا ہے کہ آپ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ یورپین یونین کی اور امریکہ کی ہمیشہ سے پالیسی ہی رہی ہے کہ فرنٹ پہ کسی اور ملک کو لڑوایا جائے، اپنا اسلحہ بیچا جائے، اپنی آرمی جو ہے وہاں پہ بھیجی جائے، قبضہ کیا جائے، چیزیں لی جائیں، تباہی بربادی جو ہے وہ اس کو پھیلا جائے، لیکن اپنے ملک جو ہے نا وہ ٹھیک رہے، وہ سیو رہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ ہولناک سٹوری جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے اور یورپین یونین نے 1,00,000 نئے فوجی دستے جو ہیں وہ تیار کرنے کے اور ان کو سامان دینے کے، اسلحہ دینے کے، پوری پریپریشنز کے تمام تر خرچے اور چیزیں جو ہیں نا وہ یوکرین کو کہا ہے کہ ہم حامی بھرتے ہیں، آپ رشیا کے ساتھ اگر آپ کی ٹینشنز بڑھتی ہیں تو وہ اس کو بڑھائیں۔ اب روسی صدر جو ہے وہ بھی کچھ باز نہیں آ رہے، تو یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹ اور اپڈیٹس ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اور اس پہ سب سے ضروری چیز جو ہے کہ اس پورے مدعے کے اوپر پاکستان اور ترکی کی وزارت خارجہ کے ترجمان اور اسپوک پرسنز جو ہیں وہ بھی آج اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اسے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا، اور اسی چینل کے تھرو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں بہترین تفصیل اور تجزیے کے ساتھ۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کیونکہ آپ اس وقت پاکستان اور ترکی کی جو خارجہ پالیسیز بننے جا رہی ہیں اس پورے ماحول کے اوپر، وہ آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے پہلے انٹینشنز اور ڈیولپمنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے وہ برٹش اور ڈچ گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں نے یہ پلان کیا ہے یورپین یونین کے ساتھ مل کے کہ ہم 1,00,000 فوج کا جو دستہ ہے اس کو تیار کریں گے یوکرین کی فوج میں شامل کرنے کے لیے، اور یہ جو ہوگا وہ صرف اور صرف اس لیے ہوگا کہ ہم رشیا کو بیک لائن کر سکیں اس کے اپنے بارڈرز کے اوپر۔ اور اس پورے کھیل کے اندر یوکرین جو ہے اس کو میرے نزدیک بلی کا بکرا بنا کے رشیا کے آگے پھینکا جا رہا ہے، اور رشیا جو ہے اس کو ان ساری چیزوں کے اوپر، سارے معاملات کے اوپر رشین پریزیڈنٹ جو ہے اس کے بھی بڑے خطرناک ترین میسیجز سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے ایک خبر آپ کو صبح دی تھی کہ اس وقت رشیا نے جو ہے وہ یورپین یونین کی اور امریکہ کو جانے والی گیس اور پیٹرولیم کی جو معدنیات ہیں ان کی ترسیل کو ختم کرنے کا اور توڑنے کی دھمکی دی تھی کہ میں جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ ساتھ ان تمام ترسیلات کو بھی توڑ دوں گا یا ختم کر دوں گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے یو این کے اندر آج اجلاس فلاپ ہوا رشیا کا اور امریکہ کا، اور امریکہ کو جو ہے وہ رشیا نے بتایا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور ہم اگر آپ سمجھتے تھے کہ سوویت یونین ٹوٹ گئی ہے اس کے بعد رشیا دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو آپ بھول رہے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اس پورے سیناریو کے اندر یورپین یونین جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا، اور جس طریقے سے اس نے پوری ایک اپنی نیٹو فورسز بنا رکھی ہے اس کو، اس کا اثر و رسوخ بھی استعمال کرتا، اور رشیا کے ساتھ امریکہ کی جو بات چیت ہے، جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرتا۔ لیکن پورے ماحول کے اندر جو ہے وہ جو کارکردگی یورپین یونین کی دیکھنے کو ملی، جو سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ بغیر اس کے کہ وہ صلح کی طرف چیزیں لے کر جائیں، وہ رشیا کے خلاف یوکرین کو جو ہے وہ بھڑکانے کے لیے فوج دینے کی باتیں کر رہا ہے۔ اب رشیا ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی صرف 1,00,000 فوج یوکرین اور یورپین بارڈر کے اوپر تعینات کرتی ہے، اس جیسے ملک سے مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین جو ہے وہ آگے کیا جا رہا ہے، اور یوکرینی صدر کے اوپر بھی میں حیرت میں مبتلا ہوں کہ یہ کیسا فیصلہ کس پوزیشن میں آگے کس نوعیت میں کر رہا ہے، جبکہ نیٹو فورسز اور امریکہ کی وہ پچھلی 50 سالہ تاریخ کو جانتا ہے کہ یہ لوگ کسی ملک کے اندر جان بوجھ کر جنگ لگواتے ہیں تاکہ اپنا اسلحہ بیچ سکیں، اپنے ہتھیار بیچ سکیں، اپنے ٹینک، جہاز اور ساری چیزیں بیچ سکیں، خود
جو ہے وہ منافع کمائیں اور مرنے کے لیے کسی اور کے بچوں کو چھوڑ دیں۔ افغانستان کے اوپر جو جنگ لگی تھی نا، اس جنگ میں امریکن جن کمپنیز نے اپنا اسلحہ بیچا تھا، آپ کبھی یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کے ان کمپنیز کا تھوڑا تجزیہ کریں کہ ان لوگوں نے 20 سال کے اندر کتنے پیسے کمائے، وہ ٹریلین ڈالرز کما گئے ہیں وہ لوگ، اور مرے کون ہیں؟ افغانستان کے اندر معصوم لوگ۔ تو یہ ایک اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے چال ہے گورے کی، جس کو ابھی تک یوکرینی صدر جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے، اور وہ رشیا کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، جبکہ یہ اس کو بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ اب جب یہ ساری صورتحال اس وقت جنریٹ ہوئی ہے، اور جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے نئے معاہدے کر لیے ہیں، نئی چیزیں جو ہیں وہ نئی شکیں شامل کر لی ہیں، رشیا کے خلاف کم ظرفی دکھا رہے ہیں، تو اس پورے صورتحال کے اوپر پاکستان اور ترکی کی آج بروز منگل کو اسلام آباد کے اندر جو خارجہ پالیسیز ہیں اور جو سپوک پرسنز ہیں وزارت خارجہ کے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں 3 چیزیں زیر غور لائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ زیر غور لائی گئی ہے کہ اگر رشیا اور یوکرین کا اس طرح سے کانفلکٹس کریٹ ہوتے ہیں اور یورپین یونین اس کو بیک کرتا ہے، تو پھر ترکی کہاں پہ کھڑا ہے؟ اور ترکی جو ہے وہ مدد کے لیے اگر پاکستان کو پکارتا ہے اور کہتا ہے، تو اس سلسلے میں ساری جو سیناریو جنریٹ ہوگا، پاکستان کا ترکی کے ساتھ کیا چیزیں اس میں ہوں گی۔ دوسرا اس میں جو ہے وہ میجر جو ڈسکشن کی گئی وہ کشمیر کے حوالے سے بھی کی گئی ہے، کہ کشمیر کے اندر جو اس وقت جاری ظلم و ستم ہے، تشدد ہے بھارتی آرمی کا، بھارتی سرکار کا، گورنمنٹ کا، اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان اور ترکی کو مل کے اس وقت کن کن پلیٹ فارمز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، اور کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہاں پر انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہو چکا ہے۔ اور جس طریقے سے انڈین گورنمنٹ نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پورے بھارت کے اندر اقلیتوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور جس طرح ریاستوں کے اندر عام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے بھارتی سرکار کا چہرہ بے نقاب کرنے والی صحافی کو آج پہلے تشدد کیا گیا، پھر اس کا ریپ کیا گیا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا، تو یہ ساری چیزیں اور ساری خبریں جو ہیں وہ ان پوری چیزوں کے اوپر پاکستان ترکی کا دوسرا بڑا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس پورے خطے کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے جو ظلم و ستم ہے اس کے خلاف ہم نے کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن میجر ایشو جو ابھی تک ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ رشیا یوکرین کی ٹینشنز ہیں، جس کے اوپر یورپین یونین، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یورپین یونین کے اپنے فائدے کے لیے ایک مرتبہ پھر یوکرین کے بچوں کو مرنے اور کٹنے کے لیے رشیا کے آگے پھینکتی ہے، یہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے صلح کرواتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ مجھے میرے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔